امن و امان اور سیکورٹی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جن کا کام ہے، جن کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کر سیاسی انتقام پر لگے ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاست میں بہت زیادہ مداخلت ہو چکی ہے، اور آج ایک طویل عرصے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا پاکستان میں، لیکن طویل عرصے کے بعد دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، مولانا سمیع الحق صاحب اس کے بانی، اور ان کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں متعدد نمازی شہید ہو گئے ہیں، اور جو سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے وہ ہے مولانا حامد الحق حقانی، مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی ہوئی ہے۔ اور مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی پراسرار طور پہ کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے دہشت گردی کا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مولانا حامد الحق حقانی دنیا میں نہیں رہے، اور وہی ٹارگٹ تھے، اور ان کے ساتھ سیکورٹی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خودکش دھماکہ نہیں رک سکا۔ بہرحال یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے، اور ایک بار پھر خودکش دھماکوں کی جو لہر ہے وہ آ گئی ہے، اور اس کا ٹارگٹ ایک اہم شخصیت کو بنایا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک الرٹ جاری کیا گیا تھا، اور کہ وہ اپنے آپ کو محدود کریں، سیاسی سرگرمیاں محدود کریں، اور اپنے پبلک میں ظاہر نہ ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو الرٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن نشانہ بنے ہیں مولانا حامد الحق حقانی۔ بہرحال اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ان کے ساتھ میرے بھی جی اچھے اللہ سلام دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کے ورثہ کو صبر دے جی۔ میرا بھی افسوس ہے ان کی فیملی کے ساتھ، اور پاکستان کو اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب ہمارے ادارے، جن کا یہ کام ہے، جن کی ڈیوٹی ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے اس طرح کی معلومات اکٹھی کرنا اور ایسے واقعات کو روکنا، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔